السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے بٹن کو دبا دیں۔ شکریہ۔ کفار کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدسلوکیاں۔ کفار کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدسلوکیاں۔ ایک روز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ عقبہ بن ابی معیط آیا اور آتے ہی اپنی چادر اتار کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں ڈال دی اور پیچ در پیچ دینے شروع کر دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دم گھٹنے لگا۔ اتنے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا۔ وہ تشریف لائے اور دھکے مار کر اس کو ملعون کو ہٹایا۔ کفار نے آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں دیں، کبھی جسم اطہر پر نجاستیں ڈالی، کبھی گلے میں پھندا ڈال کر کھینچا، گھر کے دروازے کے سامنے کانٹے بچھائے تاکہ صبح سویرے جب آپ یا آپ کے بچے باہر نکلیں تو کوئی کانٹا آپ کے پاؤں میں چبھ جائے۔ گالیاں دیں، قتل کے منصوبے بنائے، جسم اطہر کو لہولہان کیا، قید میں رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سین میں پکے ہوئے کھانے پر غلاظتیں پھینکی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس قدر گستاخیاں کی کہ اللہ کی پناہ۔ کبھی پاگل کہہ کر پکارا اور کبھی جادوگر، نعوذ باللہ، کبھی مزمم کہا اور کبھی شاعر کہا۔ ابو لہب نے تو ایک مجلس میں یہاں تک کہہ دیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے ہاتھ مبارک ٹوٹ جان، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ تمام سختیاں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کی، کبھی بچوں کو تکلیفیں دی جا رہی ہیں، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اوجھنیاں پھینکی جا رہی ہیں، کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یاران کو، صحابہ اکرام کو تکالیف دی جا رہی ہیں، یہ تمام کی تمام سختیاں صرف دین کی خاطر تھیں۔ قارئین، سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جس قدر بھی سختیاں کی گئی ہیں وہ صرف اور صرف دین کی بنیاد پر۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ درود و سلام ہوں آپ پر اور ان کفار پر، اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہو جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا۔ تو اس پورے واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر دین کی خاطر مصائب آئیں، تکلیفیں آئیں، ان کو خندہ پیشانی سے برداشت کرنا چاہیے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ انشاءاللہ دنیا میں ایک وقت آئے گا کہ اسلام غالب ہوگا، اور جب اللہ کے ہاں جائیں گے تو پھر اللہ فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ، وہ لوگ جنہوں نے میرے دین کی خاطر مجھے اللہ کہہ دیا تھا اور برداشت کیا تکلیفوں کو، تو میں آج ان کے لیے جنت کا اعلان کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جنت کا داخلہ عطا فرمائے۔